السلام علیکم۔ جمہوریت نے پچھلی کئی دہائیوں سے پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو ایک عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے، اور اب پھر کسی نئے نظام کی بات گشت ہو رہی ہے کہ صدارتی نظام لے کر آئیں، جمہوریت ناکام ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ۔ آپ دیکھیں کہ ہم مصیبتوں کے دلدل سے نکل ہی نہیں پا رہے، ایک کے بعد ہم ایک دلدل سے نکلتے تو دوسرا تیار۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کو جمہوریت کے بنیادی اصولوں کی بنیاد پر نہیں چلا رہے ہیں، اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کے ٹرو پرنسپلز آف ڈیموکریسی جن پر جمہوریت چلائی جاتی ہے اس کا ہمارے ہاں بہت کم علم ہے، بہت کم اس کی معلومات ہیں۔ اچھا، آج میں آپ کو جمہوریت میں آئین یعنی کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی کے اختیارات کے بارے میں بتلاؤں گا، جس کے متعلق ہمارے یہاں بہت ازمپشنس ہیں۔ ایک سوال ہے وہ یہ کہ جمہوریت میں آئین میں تبدیلی کا اختیار کس کے یہاں ہوتا ہے؟ آئین میں تبدیلی کون کر سکتا ہے؟ بہت ہی آسان سوال ہے۔ پورے پاکستان بشمول ہمارے تمام قانونی ماہرین اور دانشوروں کو سب کو اس بات کا علم ہے، اچھی طرح علم ہے کہ صرف پارلیمنٹ اور پارلیمنٹس کا ہوتا ہے اختیار۔ یہ وہ جو چاہے قانون بنائیں یا قانون کو ختم کریں یا ترمیم کریں، عوام بے بس ہیں۔ عوام کا کام صرف کیا ہے؟ صرف ووٹ دینا ہے، اور اس کے بعد گھر جا کر سونا ہے ان کا کام۔ اس کے بعد their role in democracy is finished once they have cast their vote۔ دراصل جمہوریت کی حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ آپ حیران ہوں گے سن کے۔ دنیا کے کسی بھی جمہوری ملک میں پارلیمنٹ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ آئین میں ذرا برابر بھی تبدیلی کریں یا کر سکیں۔ اچھا، ماں سوائے 3 ممالک کے۔ نمبر 1 ہے برطانیہ، جس کے ہاں کوئی ریٹن کانسٹیٹیوشن نہیں ہے۔ دوسرا ہے انڈیا، جس کو میں جمہوریت نہیں مانتا، آپ حالات تو دیکھ ہی رہے ہیں۔ وہ بس ہم سے کچھ بہتر ہیں، اور جب سے یہ مودی کا شروع ہوا ہے وہ تو اب ہم سے بھی بدتر ہو چکے ہیں۔ اور تیسرا امریکہ، جس کا آئین فرینچ ریولوشن یعنی انقلاب فرانس سے 2 سال قبل یعنی 1787 میں لکھا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود امریکن پارلیمنٹ کو بھی اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ پہلے 10 امینڈمنٹس یعنی بل آف رائٹس میں کوئی تبدیلی کر سکیں۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ اگر پارلیمنٹ کو یہ اختیار نہیں ہے تو پھر یہ اختیار کس کے ہیں؟ کس طرح وہ آئین میں تبدیلی کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آئین میں تبدیلی کا اختیار عوام نے خود اپنے پاس رکھا ہوا ہے، کیونکہ عوام وہاں با اختیار ہیں، حکومت عوام کے پاس ہے، تو یہ اختیار عوام نے اپنے یہاں رکھا ہوا ہے۔ اس کی لاجک کیا ہے؟ لاجک یہ ہے کہ عوام یہ کہہ رہی ہے کہ اس ملک کے ہم مالک ہیں، کوئی اور نہیں ہے۔ ہم فیصلہ کریں گے کہ ملک کا آئین اور قانون کیا ہو۔ پارلیمنٹیرینز ہمارے نمائندے ہیں، مالک نہیں ہیں۔ بے شک وہ پارلیمنٹ میں آئیں، یہاں بیٹھیں، قوانین پر غور کریں، ان پر بحثیں کریں، عوام اور دوسرے طبقات کی رائے لیں، پارلیمنٹ کے ایوانوں میں اپنے بلز وغیرہ منظور کروائیں، اور جب سب کام مکمل ہو جائے تو بل ہمارے پاس لے کر آئیے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ عوام کہتی ہے وہاں پر کہ سب یہ کام کر کے آپ بل ہمارے پاس لے کر آئیے، صدر مملکت یا کنگ کے پاس مت بھیج دیجیے آپ اس کو سگنیچر کے لیے، کیونکہ آخر میں یہ ہمارا اختیار ہے کہ اس کو منظور کریں یا نہ کریں۔ اچھا، جمہوری ممالک کے عوام کا ایمان ہے کہ ملک کے فیصلے کرنے کا اختیار صرف اور صرف ہمارا ہے، یعنی عوام کا ہے۔ اچھا، اب یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ موجودہ دور میں جمہوریت یعنی عوام کی بالادستی کی بنیاد کہاں سے آئی؟ کب شروع ہوئی جمہوریت؟ فرینچ ریولوشن سے 1789 میں۔
آج ہم جن حقوق اور جس آزادی کی بات کرتے ہیں اور جو جمہوریت مانگتے ہیں، اس کے بنیادی اصول فرینچ ریولوشن آف 1789 یعنی 1789 کے انقلاب فرانس میں طے کیے گئے تھے۔ فرینچ ریولوشن ایک عوامی انقلاب تھا، تو اس کا بنیادی فریم ورک عوام نے خود بنایا تھا، یعنی جو عوام کے اختیارات ہیں جو ٹرانسفر ہو رہے ہیں اوپر سے نیچے، اس کا بنیادی فریم ورک عوام نے خود بنایا تھا، ایلیٹس نے نہیں بنایا تھا۔ فرانسیسی انقلابیوں کو اس بات پر مکمل یقین تھا کہ پارلیمنٹ کو یا کسی اور ادارے کو آئین میں تبدیلی کا اختیار دینا ان کے انقلاب کی ناکامی ہوگی، کیونکہ پارلیمنٹرین یا جو بھی ہے اس اختیار کو اپنے فائدے اور عوام کو غلام رکھنے کے لیے استعمال کریں گے، اور حکومت پرانے لارڈز، بیرنز اور اشرافیہ کے ہاتھ میں ہی رہے گی۔ تو فرینچ ریولوشن کا مقصد جبکہ یہ تھا کہ لارڈز، بیرنز وغیرہ سے نجات پانا، نہ کہ بادشاہوں سے۔ اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی یورپ کے کئی ممالک میں بادشاہ آتے ہیں۔ انہوں نے گلوٹن یعنی فرینچ ریولوشن میں ریولوشنریز نے گلوٹن جو بنایا تھا وہ بادشاہوں کے لیے نہیں بنایا تھا، اصل میں وہ تو تھا لارڈز، بیرنز اور کاؤنٹس کے سر قلم کرنے کے لیے انہوں نے وہ ایجاد کی تھی، کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں تھے جن کی گردنیں کاٹی گئی تھیں۔ اس کے لیے دے میڈ اے مشین ٹو آٹومیٹ کہ بھئی یہ نکالو جو تیزی سے، اور انہی کے لیے استعمال کی گئی تھی یہ لارڈز، بیرنز اور کاؤنٹس کے لیے۔ اچھا، تو انقلاب فرانس کے نتیجے میں جو جمہوری نظام وضع کیا گیا وہ ہرگز یہ نہیں تھا، ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ بادشاہ سے اختیارات لے کر کسی اور کو تھما دے، یہ نہیں تھا ان کا مقصد، کیونکہ وہ تو ایکولی اٹ از بیڈ۔ ان کا مقصد تو یہ تھا کہ بادشاہ کے ہاتھ سے لیں اور اپنے ہاتھ میں لیں، بادشاہ کے ہاتھ سے نکال کے، کاؤنٹس اور بیرنس کے ہاتھ سے نکال کے۔ ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ پارلیمنٹرینز کو سیاہ و سفید کا مالک بنا دیا جائے، ان کا مقصد تو تھا لارڈز اور بیرنز سے چھٹکارا پانا۔ اس بنیادی پوائنٹ کو ہمارا سمجھنا بہت ضروری ہے کہ فرینچ ریولوشن کا مقصد اور ان کی جمہوریت کا مقصد لارڈز اور بیرنز کو پاور، بادشاہ کے ہاتھ سے پاور لے کر لارڈز اور بیرنز کو پاور دینا نہیں تھا، بلکہ اپنے ہاتھ میں لینا تھا۔ ان کا مقصد لارڈز اور بیرنز سے پیچھا چھڑانا تھا۔ تو جب اگر اس طرح ان کے ہاتھ میں حکومت آتی ہے تو وہ عوام کی حاکمیت کو اسٹیبلش کر سکتے ہیں، اور یہ بنیادی وجہ جس کی وجہ سے انقلاب فرانس کے بعد تمام جمہوری ممالک کے عوام نے اصل بنیادی جو اختیارات ہیں وہ اپنے پاس رکھے انہوں نے، تاکہ ملکی امور پر ان کی مکمل بالادستی رہے، جس کی وجہ سے جمہوری ممالک میں عوام کی حاکمیت بڑی کامیابی سے چل رہی ہے۔ ایک ایک فیصلے میں، ملک کے ایک ایک فیصلے میں ان کا ہاتھ ہوتا ہے۔ وہ پورا اگر آپ تفصیل دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ملک کے تمام فیصلے وہاں پر عوام کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے آج وہاں ان کے پاس مساوات ہے، برابری ہے۔ تو اب اسی پیرائے میں تو کیا ہماری جمہوریت میں عوام کی حاکمیت ہے؟ اگر حاکمیت نہیں ہے تو یہ جمہوریت نہیں ہے۔ اور جب تک جمہوریت کے بنیادی اصول سمجھ کر انہیں صحیح طریقے سے نافذ نہیں کیا جائے گا، ملک اسی موجودہ پریشانیوں میں گرفتار رہے گا۔ اچھا، میں نے جو یہ پوائنٹ بتلایا ہے بلکہ اطلاع دی ہے، کیونکہ پاکستان میں تو سب سمجھتے ہیں کہ آئین کو تبدیل کرنے کا اختیار پارلیمنٹرین کا ہے، جبکہ میں بتلا رہا ہوں کہ نہیں ہے یہ اختیار پارلیمنٹرین کا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ پاکستان اور جمہوریت دونوں زبوں حالی کا شکار ہیں، کیونکہ یہاں عوام غلامی کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ تو صرف ایک پوائنٹ ہے جو میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ کانسٹیٹیوشن میں تو ایسے بے حساب پوائنٹس ہیں جو جمہوریت کے بنیادی اصولوں کو نیگیٹ کرتے ہیں، وہ میں آئندہ بتلاؤں گا آپ کو۔
اب یہاں ایک اور بڑا انٹرسٹنگ سوال پیدا ہوتا ہے جو ہمارے یہاں لوگ کریں گے کہ بھائی ٹھیک ہے، پارلیمنٹرین اگر یہ ڈیسیشنس نہیں لے سکتے، وہ کانسٹیٹیوشن چینج نہیں کر سکتے اور عوام نے کرنا ہے، تو ہمارے یہاں عوام کے یہاں تو ہمارے یہاں تو عوام کی اکثریت قابل نہیں ہے، پڑھی لکھی نہیں ہے، وہ ان میں اتنی قابلیت نہیں ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن کو پڑھیں، اس کو سمجھیں یا بل کو سمجھیں یا بل بنائیں وہ، تو پھر کس طرح چلے گا یہ نظام؟ وہ صحیح فیصلے کس طرح کریں گے؟ تو میں نے دوسرے پروگرام بنائے ہیں جس میں نے اس کی تفصیل بھی دی ہے کہ امریکہ وغیرہ نے آج سے 200 سال پہلے، 250 سال پہلے، جب ان کے عوام میں اکثریت نہ تو تعلیم یافتہ تھی اور نہ دولت مند اور نہ ایماندار، پھر وہ کس طرح اپنا ملک اور جمہوریت انتہائی کامیابی سے چلا رہے تھے، بلکہ اب تو وہ دنیا کو چلا رہے ہیں۔ I mean, this has been a mystery for me as well کہ بھئی یہ پتا کروں نا کہ آخر کس طرح چلا رہے تھے وہ جمہوریت کو۔ تو وہ جو دوسرے پروگرامز ہیں میرے، میں وہ آگے ان کی لسٹ دے رہا ہوں، آپ ان کو ضرور دیکھیں۔ والسلام۔